علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ محترم بزرگوں، ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا سبق حاصل کیا ہے، جس میں حج بیت اللہ کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ نے مسلمانوں نماز، روزہ و زکوٰۃ فرض کیا ہے، اسی طرح سے حج بھی فرائض میں داخل ہے۔ جو مسلمان سفر کے تمام اخراجات برداشت کر سکتی ہے، اس کے آنے تک اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان مکہ مکرمہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ مکہ معظم میں جہاں خانہ کعبہ ہے، ہزاروں سال پہلے اس کے چاروں طرف صرف ریتی ہی ریتی، کوئی شبد نہیں اگتا تھا، دور دور تک پانی کا نشان نہ تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا چاند سا بیٹا عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اس بچے کو اور بچے کی والدہ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ کو اسے غیر آباد علاقے میں جا کر چھوڑا۔ بی بی حاجرہ کو جب معلوم ہوا یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو وہ خود سے تیار ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام اہلیہ اور بچوں کو چھوڑا ہے۔ گرمی کی شدت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ بی بی حاجرہ بے قراری کے عالم میں صفا و مروہ نام کی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر پانی کی تلاش کرنے لگی اور بیچ بیچ میں بچے کو بھی آ کر دیکھتے۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں زمین پر ایڑیوں کو رگڑے ہوئے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس سے آج بھی آب زمزم جاری ہے۔ بی بی حاجرہ کے دبئی میں حاجی صفا و مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرتے ہیں، یعنی اسی طرح بے قراری کے عالم میں دوڑتے ہیں۔ پانی کی پروانی کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس مقام پر لوگ آ کر آباد ہوتے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرص کے بعد یہاں آئے تو اپنے اہلیہ اور بیٹوں کو خوشحال دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت علیہ السلام کو ساتھ لے کر اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر کی تعمیر شروع کی۔ یہی وہ مبارک گھر ہے جس کو خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو باپ بیٹے کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس کا ذکر اپنے مقدس قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے کر اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر کی تعمیر شروع کی۔ یہی وہ مبارک گھر ہے جس کو خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو باپ بیٹے کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس کا ذکر اپنے مقدس قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ اعلان کروا دیا کہ دنیا کے ہر کونے سے لوگ یہاں آئے اور اللہ کی عبادت کریں اور اس کا فریضہ ادا کریں۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے تمام تقریروں کو پوری دنیا کے انسانوں سے ادا کروا کر قیامت تک کے لیے جاری ساری کر دیا۔ حج کے دوران حاضر احرام باندھتے ہیں جو کہ ایک خاص پہناوا ہے، حاضر اسود کو بوسہ دیتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی متبرک پتھر ہے، مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ وہ فوراً سمجھے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں اپنے محبوب بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کروں۔ بیٹے سے کھول کر تذکرہ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خوب جواب دیا، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ انجام دے، انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا اور گلے پر چھری پھیر دی۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ اللہ اپنے بندوں سے قربانی لیتا نہیں بلکہ صرف اتنا دیکھتا ہے کہ کیا میرا بندہ میری راہ میں قربانی دینے کو تیار ہے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے ایک دمبا بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو دیکھا دمبا ذبح ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت موجود ہے۔ حج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی اس سنت کو بھی دہرایا جاتا ہے۔ اور السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بچی نے بے باک انداز میں تقریری گفتگو پیش کی۔ حضرات